السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اجمل ٹی وی، اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر۔ پروگرام کا نام بڑے لوگ، اور جو بڑے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سیزن میں وحید مراد ہے، اور وحید مراد جیسا بڑا انسان، بڑا آدمی، بڑا فنکار، بڑا گلوکار، بڑا پروڈیوسر، بڑا رائٹر، بڑا ڈائریکٹر روز روز پیدا نہیں ہوتا، اور بڑے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرا پروگرام بڑے لوگ حاضر خدمت ہے، اور وحید مراد کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ویورز، پچھلی قسط میں نے آپ کو وحید مراد کی 1974 تک ریلیز ہونے والی فلمیں اور ان سے منسوب واقعات ڈسکس کیے، آپ کو بتائے۔ آج ہم وحید مراد کی کہانی کو لے کر چلتے ہیں، اور ہم پہنچتے ہیں 1975 یعنی 1975 میں۔ جی ہاں، 1975 وحید مراد کے لیے زیادہ محنت کا سال شروع ہو گیا، کیونکہ اب اس دور میں شاہد، اس دور میں ندیم، غلام الدین، اس دور میں سلطان راہی صاحب کا بھی بڑا بول بالا تھا۔ سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی سپر ڈوپر ہٹ ہو چکے تھے، اور اسی دور میں کامیڈی فلموں کا آغاز ہوا، اور ننھا علی اعجاز رنگیلا وہ بھی اس دور کا حصہ بن چکے تھے۔ اس سے قبل منور ظریف بھی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹ چکے تھے، اور وحید مراد کو زیادہ مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی، مگر وہ وحید مراد ہی کیا جو محنت سے گھبراتا ہو، اور وہ وحید مراد پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا جو مشکلات سے لڑنا نہ جانے۔ جی ہاں ویورز، 1975 میں وحید مراد ہمارے چاکلیٹی ہیرو کی ٹوٹل 7 فلمیں ریلیز ہوئی۔ جی ہاں، ان 7 فلموں میں سے عزت، جوگی، محبت زندگی ہے، سجن کملا، دلربا، صورت اور سیرت، جب جب پھول کھلے۔ جی ہاں، یہ 7 فلمیں سینما ہاؤس کی زینت بنی، اور وحید مراد ایک مرتبہ پھر پبلک کے دلوں میں سما گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وحید مراد فلم انڈسٹری میں کامیابی کے زینے چڑھتے گئے۔ ان کے دوست، ہدایت کار، پروڈیوسرز اور ساتھی اداکاروں کا دباؤ زیادہ فلموں کے لیے بڑھتا گیا۔ جی ہاں، سن 1976 میں ان کی 14 فلمیں ریلیز ہوئی، اور یہ اس دور میں بڑا ریکارڈ تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان، کھلنڈرا ہیرو، لونگ ہیرو اتنی زیادہ فلموں کا ہیرو ہے، جبکہ اس دور میں اور بھی بہت سارے کامیاب ہیروز موجود تھے جو ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ ان کی کہانی ہم بعد میں بیان کریں گے۔ وحید مراد کے بعد باری باری ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام ہیروز، تمام اداکارائیں، تمام موسیقار، گلوکار، ہدایت کار، ایک ایک کی کہانی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں جب تک زندہ ہوں تمام لوگوں کی کہانیاں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مگر یہ دور جو وحید مراد کا دور ہم 76 کا دور ڈسکس کر رہے ہیں، یہ دور پاکستان فلم انڈسٹری کا سنہرا دور تھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک بڑا ہیرو یہاں موجود تھا، مگر اس کے باوجود سال 1976 میں وحید مراد کی 14 فلمیں ریلیز ہوئی۔ جی ہاں، ان فلموں میں زبیدہ، راستے کا پتھر، آگ اور ناگن، وقت، محبوب میرا مستانہ، وعدہ، زیب النساء، سریا بھوپالی،
خریدار، جیو اور جینے دو، اکھ لڑی بدو بدی، شبانہ، گونج اٹھی شہنائی اور آپ کا خادم۔ جی ہاں، یہ 14 فلمیں ریلیز ہوئی اور وحید مراد ایک مرتبہ پھر پاکستان فلم انڈسٹری کے ٹاپ پر پہنچ گیا ہے۔ ایک دور ایسا آیا ویورز کے وحید مراد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، وحید مراد کے پاس اپنے بچوں کے لیے، اپنے قریبی دوستوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دینے کو وقت نہ تھا۔ وہ فلموں کی شوٹنگز میں اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ اپنی فیملی، خاندان سب سے تھوڑا سا دور ہو گئے، اور اس بات کو انہوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا، اور انہوں نے کچھ عرصہ تک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو کچھ وقت دیں گے۔ ان چیزوں کے پیش نظر سال 1977 میں وحید مراد نے فلموں سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کی، اس لیے سال 1977 میں ان کی صرف 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، اور ان 2 فلموں کے نام ہیں پرستش، اپنے ہوئے پرائے۔ جی ہاں، اس سال میں ان کی 2 فلمیں ریلیز ہوئی، مگر ان 2 فلموں نے ہی انہیں اتنی کامیابی دی کہ پبلک، ان کے چاہنے والے اور عوام ان کو مزید فلموں میں دیکھنا چاہتے تھے، ان کی مزید فلموں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس صورتحال کو فلم ساز اور پروڈیوسرز نے بھانپا اور ایک مرتبہ پھر وحید مراد کے آگے فلموں کی لائن لگ گئی۔ جی ہاں، 1978 میں وحید مراد کی ایک مرتبہ پھر 8 فلمیں سینما ہالوں کی زینت بنیں۔ اس وقت جبکہ وحید مراد خود جن کا اوڑھنا بچھونا فلم بن چکی تھی، اور فلم اور شوٹنگز کے علاوہ ان کا جینے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ وہ واحد ہیرو تھا جس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ہیرو نہیں ہوگا، اس کی فلمیں فلاپ ہوں گی۔ ایسا سوچنا بھی گوارا نہیں تھا وحید مراد کو، مگر ایک ایسا اداکار جس نے ساری زندگی کامیابیاں سمیٹی ہیں، فلاپ فلمیں بھی انہی کی زندگی میں آتی ہیں، مگر یہ سب کچھ وحید مراد کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ جی ہاں، 1978 میں وحید مراد کی 8 فلمیں ریلیز ہوئیں، ان میں سے کچھ فلمیں فلاپ ہوئیں جن کا وحید مراد کو بہت دکھ تھا۔ ریلیز ہونے والی فلمیں کچھ اس طرح سے ہیں: آدمی، سہیلی، انسان اور شیطان، پرکھ، شیشے کا گھر، نذرانہ، خدا اور محبت، آواز۔ وحید مراد کی 1978 میں ریلیز ہونے والی ان 8 فلموں میں سے 2 یا 3 فلمیں فلاپ ہوئیں جن کا انہیں حد درجہ دکھ تھا۔ جی ویورز، تو اس کے باوجود کہ 2-3 فلمیں فلاپ گئیں، مگر کامیاب فلموں کی تعداد زیادہ تھی، اور وحید مراد کو یہ بڑا حوصلہ تھا کہ ان کی زیادہ فلمیں جو ہیں وہ ہٹ ہو رہی ہیں، اور ان کی ناکام فلموں کی تعداد ماضی میں بھی کم تھی اور اس سال بھی کم رہی۔ اس لیے ان کو آئندہ سال 1979 میں بھی فلمیں ملتی رہیں۔ پروڈیوسر ان کے پیچھے تھے، ہدایت کاروں نے ان کو سائن کیا، اور 79 میں بھی ان کی 7 فلمیں ریلیز ہوئی۔ فلموں کے نام کچھ اس طرح ہے: بہن بھائی، وعدے کی زنجیر، یہاں سے وہاں تک، ترانہ، نشانی، عورت راج، راجا کی آئے گی بارات۔ جی ہاں ویورز، یہ 7 فلمیں ریلیز ہوئی وحید مراد کی
79 میں. مگر اب کچھ ایسا ہوا کہ وحید مراد کو ہمیشہ سے یہ پسند تھا کہ وہ فلم میں سولو ہیرو آنا پسند کرتے تھے. وحید مراد کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی فلم میں 2 یا 3 ہیرو ہوں اور ان میں سے ایک وحید مراد ہو. اور تاریخ گواہ ہے، آپ وحید صاحب کی فلمیں اٹھا کر دیکھ لیں تو وحید مراد کی زیادہ تر ہٹ فلمیں وہی ہیں جن میں وہ سولو ہیرو تھے. اب وحید مراد کے ساتھ دوسرے ہیروز کو بھی کاسٹ کرنے لگے تو وحید مراد کو یوں لگا جیسے انہیں سپورٹنگ رول میں زیادہ کاسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ چیز اور یہ بات وحید مراد کے لیے بہت تکلیف دہ تھی. جی ویورز، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وحید مراد کی 1980 جی ہاں سال 1980 کی فلموں کی طرف لے کر جائیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور میری اگلی قسط کا انتظار کریں. اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم وحید مراد کی باقی فلموں اور بقیہ زندگی کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.